یہ پہلا موقع ہے کہ ہندوستان نے مسئلہ کشمیر کو دبانے کا یہ اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے۔ چھوٹے موٹے وہ سٹیپ لیتا رہا، لیکن کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی علیحدہ حیثیت کو وہ برقرار رکھا گیا، لیکن جو موجودہ اس نے ترمیم کی اس نے کشمیر کے علیحدہ تشخص کو ختم کر دیا۔ اب وہاں غیر ریاستی لوگ بھی آباد ہو سکتے ہیں، جائیدادیں خرید سکتے ہیں، ووٹ دے سکتے ہیں۔ گویا وہاں جو مسلمانوں کی اکثریت تھی اس میں اب اقلیت میں تبدیل کروایا جائے گا، اور اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ آپ راہرائی شماری کروا لو۔ تو یہ بڑا بیان ہے، بس سنگین قسم کا۔ اور پھر ریاست جموں مقبوضہ ریاست کا ایک اپنا الگ جھنڈا تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا، اس کی اسمبلی کو ختم کر دیا گیا۔ گویا ان کو ایک دفعہ پھر مکمل طور پر غلام بنا دیا گیا، اور ان کی جو 70 سالہ قربانیاں تھیں، لاکھوں لوگوں کی وہ وظائف وہ رائے گاہ چلی گئی، اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ اس سانے پہ، اس افسوسناک سانے پہ پوری کشمیری قوم اور پاکستانی قوم سراپا احتجاج ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے ہندوستان نے نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی، پاکستان کے موقف کے خلاف اس نے قدم اٹھایا، بلکہ اس نے اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے، اور پوری دنیا کی تذلیل کیا اس ادارے کی جو ضامن ہے پوری دنیا میں امن کے لیے، اس ادارے کی تذلیل اور توہین کی۔ یہ افسوسناک سانحہ تھا، اور اس پہ پوری قوم نے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہم اس بات کے لیے اگرچہ ہمارے بہت بڑے اختلافات تھے حکومت وقت کے ساتھ، لیکن تمام اپوزیشن نے جوائنٹ سیشن میں شریک ہو کے یہ پیغام دیا تھا کشمیریوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بھارت کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ابھی اس اتحاد اور یکجہتی کی سیاہی خشک نہ ہوئی تھی کہ پاکستان کے اندر سیکنڈ ہٹلر جو ہے، سیکنڈ ہٹلر، اس نے وہی نازیزم دہرایا۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت پہ جب پوری قوم متحد تھی، یکسو تھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، اس نے پاکستان میں انتقامی کارروائیوں کی انتہا کر دی، اور اس اتحاد اور یکجہتی کو جو ہندوستان کے خلاف قائم کیا گیا تھا اس کو پارا پارا کر دیا۔ اور مجھے آج کہنے میں کوئی بات نہیں کہ نریندر مودی اور عمران خان بر صغیر کی سیاست میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ صحیح بات۔ جو کام نریندر مودی مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، وہی نیازی پاکستان کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں کے خلاف ناانصافی کر کے کر رہا ہے۔ دونوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کوئی تفریق نہیں ہے، اور ہم اس بات کے پہ تعجب ہیں کہ ایک ایسی خاتون جس نے بستر مرگ پہ اپنی والدہ کو چھوڑ کے گرفتاری پیش کی، اس کو گرفتار کیا گیا، جس کا باپ پابند سلاسل ہے ناکردہ گلاؤ میں، اور عید کے اب چند دن باقی ہیں، ایک خاتون کو گرفتار کر کے، میری مراد مریم نواز شریف ہے، عمران خان نے انتہائی چھوٹی سوچ، گھٹیا سوچ کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ بات بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان نے اور اس کے گاڈ فادرز نے نیب کے نام پہ ایک ٹارچر سیل قائم کر لیا ہے اپنے مخالفین کے لیے، اور اس کا چیئرمین ایک کرائے کے قاتل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب اس چیئرمین کی
اس ادارے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میں اس موقع پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری کو، جس نے سیاسی اختلافات کے باوجود اسمبلی کے اندر ایک بہادر ماں کا بیٹا ہونے کا ثبوت پیش کیا، جرأت مندانہ موقف کا اظہار کیا۔ ہم بلاول بھٹو کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم اس بات پہ اب ہمیں کوئی ابہام باقی نہیں رہا کہ امریکہ میں کشمیر کا سودا کیا گیا، اور جو برات ساتھ لے کے گئے تھے اس سے بھی یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اس برات کو ساتھ لے جانے کا کیا مقصد تھا اگر سودا مقصود نہیں تھا۔ اور اس دورے کے بعد فوری طور پر بھارت کی جانب سے 1 لاکھ کے لگ بھگ اضافی فوج مقبوضہ کشمیر میں بھیجی گئی ہے۔ کیا امریکن صدر کو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ بھارت جو چاہے ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے؟ کیا کچھ سودا بازی کر کے آئے، کوئی لین دین کر کے آئے کہ جس کی بنیاد پر مودی کے مخالفین کو، ہندوستان کے مخالفین کو تقسیم کیا جا رہا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ مسلم لیگ کی خواتین پر، جس میں MNA MPs ہیں، ان پہ بھی تشدد کیا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں یہ ہٹلر کا یاد تازہ ہو رہی ہے، اس دور کی یاد تازہ ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس لیے کہ پہلے پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا گیا، پاکستان کے اندر ایک مستحکم حکومت کو ختم کیا گیا، اور راستہ یہ ہموار کیا کہ پاکستان کو ایک کمزور پوزیشن پہ کھڑا کیا جائے اور پھر کشمیر کے حوالے سے اپنی مرضی کا سودا کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک اقدام ہے، اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کشمیر سے زیادہ پاکستان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، اور یہ اس طرح کہ اللہ نہ کرے کہ مشرقی پاکستان جیسے حالات پیدا ہو جائیں، معاشی طور پر پاکستان ایک خطرناک حد تک چلا جائے اور اس کی سلامتی کو خطرہ ہو جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جو لوگ جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں وہ ناقابل معافی جرم ادا